حکم بن عاص جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا چچا تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما کر مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک میں جھانکتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں حسن و حسین علیہ السلام مروان کے پاس تھے کہ ایک دوسرے کو سب و شتم کر رہے ہیں۔ حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کو کچھ کہنے سے مانے ہو رہے تھے، لیکن مروان نے کہا کہ اہل بیت سب کے سب ملعون اور لعنتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام غضبناک ہو کر فرماتے ہیں، کیا اہل بیت سلام اللہ علیہم ملعون ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تجھ پر لعنت کی ہے، اس زمانے میں جب تو اپنے باپ کی سلب میں تھا۔ مروان اور اس کے باپ حکم بن ابی العاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ جب مروان پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملعون ابن ملعون ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں چلتے تو حکم بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان کی نقلیں اتارتا ہوا چلتا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خلوت میں ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھانکتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل قریش کی راز کی باتیں یہ منافقین کے پاس جا کر کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس ملعون پر لعنت فرما کر اس کو مدینے سے نکال دیا جائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت میں بھی ان کو مدینے میں داخلے کی اجازت نہ ملی اور یہ مدینے سے باہر ہی رہے۔ حضرت عثمان نے اپنی خلافت میں رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے باپ بیٹے کو واپس مدینہ بلا لیا۔ حضرت عثمان نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر اس کو اپنا داماد بنا لیا۔ حضرت عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی اور فدق بھی مروان کو دیا۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے، یہی مروان بعد میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جاگیر فدق کا مالک بن جاتا ہے اور بنت رسول اللہ محروم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ناحق میں مروان بن حکم کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ قتل عثمان کے بعد مدینے سے بھاگ نکلا، جنگ جمل جنگ صفین میں علی علیہ السلام کے خلاف لڑا۔ معاویہ نے مروان کو مدینے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ مروان کا باپ حکم بن عاص نبی کریم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا، آپ نے اسے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا۔ حضرت عثمان نے مروان کو اپنی خلافت میں واپس بلا کر اپنا کاتب مقرر کر دیا اور عثمان مروان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے، مگر یہ مروان عثمان کے معاصرے کا سب سے بڑا سبب تھا، کیونکہ مروان نے عثمان سے منسوب ایک جعلی خط اس وفد کو قتل کرنے کے لیے مصر لکھا۔ اس خط کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رضائی بھائی ابن سرہ کو مصر کا گورنر بنا کر مصر روانہ کیا تھا، اور مصر میں جا کر ابن سرہ نے ظلم اور سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزنش کی اور حضرت عثمان غنی سے کہا کہ محمد بن ابی بکر صدیق کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا جائے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو گورنر نامزد کر کے مصر روانہ کیا۔ محمد بن ابی بکر ابھی مصر کے راستے میں ہی تھے کہ انہیں وہاں پر ایک حبشی غلام ملا جس کے پاس خلیفہ وقت کی مہر ثبت کیا ہوا ایک خط برآمد ہوا، جس میں لکھا گیا تھا کہ محمد بن ابی بکر اور اس کا وفد تمہارے پاس آئیں گے تو میں حکم دیتا ہوں کہ سارے وفد کو محمد بن ابی بکر کے ساتھ ہی قتل کر دینا۔ محمد بن ابی بکر وہ خط لے کر حضرت علی کے پاس گئے اور حضرت علی کے ساتھ خلیفہ کے پاس پہنچے تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی
حکم نامہ تحریر نہیں کیا۔ بعد میں بید یہ کھلا کہ یہ جعلی خط خلیفہ کی مہر کے ساتھ مروان بن حکم نے تحریر کیا تھا۔ حضرت عثمان کے محاصرہ کرنے والوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ مروان کو ان کے سپرد کریں، لیکن عثمان نے سختی سے انکار کر دیا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے مروان بن حکم کو مدینے کا عامل مقرر کیا تو یہ مدینے کی مساجد میں ہر جمعے کو ممبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ امام حسن نے فرمایا، اللہ نے حکم اور اس کی اولاد پر لعنت کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ رسول اللہ نے مروان اور اس کے باپ حکم پر لعنت کی تھی۔ مروان اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کہ حکم بن ابی العاص کی اولاد میرے اس ممبر پر اس طرح چڑھ گئی ہے جس طرح بندر چڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فوت ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جب معاویہ بن ابی سفیان کے حکم سے یزید کی بیعت لینے کے لیے مدینہ میں آ کر اس نے اعلان کیا اور یزید کی جانشینی کی بیعت لینی شروع کی تو عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق نے مزاحمت کی اور کہا کہ تم کیسر و کسرہ کی روایت پر خلافت کو بادشاہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہو اور ملوکیت مسلط کرنا چاہتے ہو۔ تو مروان نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو پکڑنا چاہا تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جا کر چھپ گئے تو مروان نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، مروان تو میرے بھائی کے بارے میں یہ جملے ادا کرتا ہے جو کہ ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے، اور تیرے اوپر اور تیرے باپ کے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تم دونوں کو مدینے سے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر مروان بن حکم کچھ کہہ نہ سکا اور وہاں سے لوٹ گیا۔